توجہ فرما لیں، معصوم نے آ کر اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا، اللہ کے راز کو، یا اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا اور کہا علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، مطلب تو صرف اتنا تھا نا کہ علی بستر پہ سوتے رہے، رسول ہجرت کر جائیں، کافر یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، اتنے میں رسول بڑے فاصلے سے نکل جائیں، کافر تعاقب نہ کر سکے، منصوبہ فیل ہو جائے۔ مقصد ہجرت تو یہی تھا نا۔ تو اگر علی بستر پر چادر اوڑھ کر لیتے بھی رہتے، نہ بھی سوتے، تو علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہ آتی۔ لیکن کمال یہ ہے جب پیغمبر نے کہا، معصوم تو وہ ہوتا ہے نا جو معصوم کی گفتگو کو مقام عصمت سے سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ساری دنیا بیٹھی ہوئی سن رہی ہے، جب تقریر ختم ہو گئی تو برابر والے کو کوہنی مار کے پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے۔ توجہ ہے نا اداروں، معصوم سمجھتا ہے فکر معصوم کو۔ اب ایک مرحلے پر آپ توجہ فرمائیں، علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ، سو جاؤ، بستر پہ سو جاؤ۔ تو اب علی بستر پر لیٹیں گے نہیں، سوئیں گے، حالانکہ مجبور نہیں ہے، چاہے تو لیٹے رہے، مقصد تو صرف یہ ہے نا کہ ریپلیسمنٹ رہے، مقصد تو ریپلیسمنٹ ہے نا کہ اس طرح سوئے کہ کافر دھوکہ کھاتے رہے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، پہچان نہ سکے، رات گزر جائے، رسالت بچ جائے۔ ایک جملہ پوچھا ہے ابو طالب کے شریف خون نے، میری جان قربان ابو طالب تیرے خون کی شرافت پر، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عجیب جملہ ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ہاں اگر تم سو گئے تو رسالت بچ جائے گی، اگر تم سو گئے، سو گئے، سو گئے، جس کے سونے پر رسالت بچ جائے، یا علی یا علی یا علی، دیکھیں نا، جس کے سونے پر، جس کے سونے پر رسالت بچ جائے۔ رسالت بھی کس کی؟ اس کی رسالت جس کی رسالت پر 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں، ایک علی کے سونے پر، علی کی جنگ سے نہیں، سونے پر علی تم سو جاؤ تو رسالت بچ جائے گی، کافروں کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اب علی نے پہچانا کہ مفہوم معصوم کیا ہے۔ علی سو گئے، بڑی عجیب بات ہے، مائیں بھی بچوں کو تھپکتی رہتی ہیں بیٹا سو جا، بیٹا سو جا، لیکن بچہ ماں کے کہنے سے بھی نہیں سوتا، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے۔ یہ کراچی میں پچھلے دنوں جب دہشت گردی کی لہر آئی اور وہ کوئی کلہڑا تنظیم آ گئی تھی جو کلہڑا مار کے آدمیوں کو ہلاک کرتے تھے، تو ساری رات کراچی کے رہنے والے لوڈو کھیلا کرتے تھے بیٹھ کے، رات کو سویا ہی نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کب آ جائیں ہتھوڑا مار۔ توجہ پھر یہ جملہ میں مثال میں دے رہا ہوں، پتہ نہیں ہتھوڑا مار کب آ جائیں۔ یعنی واردات اگر ڈیفنس میں ہوئی ہے تو ناظم آباد والے نہیں سوتے تھے، پتہ نہیں کار کے ذریعے یہاں کب پہنچ جائیں۔ اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا ہے، توجہ ہے نا جانو، علی ہم جیسا، ذرا اندازہ فرمائیے۔ اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا، امام ہم جیسا، معصوم ہم جیسا۔ ارے ہمارے تمہارے خوف اور ڈر کا عالم تو یہ ہے کہ دوسرے محلے میں واردات ہو تو 6 محلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہاں ابو طالب کا بیٹا، رسول کا گھر، رسول کا بستر، رسول کا تکیہ، رسول کی چادر، اصول کی نیند، توکل کی آنکھیں، اطمینان کی سانسیں، تاریکی کا پردہ، رات کا وقت، 40 دشمن، چنے ہوئے دشمن، چھٹے
بٹے ہوئے قبیلے 40 قبیلے 40 تلواریں 40 قبیلے 40 تلواریں اور علی کو سونا بھی ہے اور علی کو سونا بھی ہے اور علی کو سونا بھی ہے سونا علی کو ہے بچانا نبی کو ہے یا علی یا علی مولا سلامت رکھے سوئے اطمینان سے سونا ہے کوئی ڈر بھی نہیں کوئی خوف بھی نہیں چاروں طرف سے گھروں کو ہجرت مجھے پڑھنا نہیں ہے مجھے ہجرت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا ہے معصوم کے اختیار کو سمجھانے کے لیے عزیزان محترم سو گئے اطمینان سے سو گئے قطعاً اطمینان سے سوئے اور پیغمبر نے چلتے چلتے کہا علی یہ لو امانتیں جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان تک پہنچا کر چلے آنا سلامات بھیجے آئے بھائی جن لوگوں کی آئے مولانا آگے آ جائیں صحیح صاحب ادھر آ جائیں آگے آ جائیں ایک مرتبہ اور درود بھیجے جن لوگوں کی متوجہ رہے میری طرف جن لوگوں کی امانتیں متوجہ ہے نا جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں امانت ہم جا رہے ہیں اچانک امانت واپس کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ امانتیں لے لو صبح جن کی ہے ان کو لوٹا کر ہم سے آ کر مل جانا عزیزان محترم آپ نے توجہ نہیں فرمائی تاریخ کا مورخ بے بصیرت ہے بصیرت معصوم کو سمجھتا نہیں ہے کتنے اعتماد سے پیغمبر نے امانتیں علی کے حوالے کر دی اس وہ امانت کہ جس امانت پر پوری رسالت کا دار و مدار ہے اگر یہ امانتیں ان کے وارثوں تک نہیں پہنچتی رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے پروپیگنڈا یہی کاپی کر لیتے کافر کہ کیسا رسول تھا ہماری امانتیں لے کر چلا گیا ہمیں بتایا بھی نہیں عزیزان محترم علی کے حوالے امانتیں نہیں کی بلکہ خاتم النبیین نے 1,24,000 نبوتوں کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا تھا چاہے تو واپس کر دے چاہے تو بچا لے تو پھر ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو ہم تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں جب سے ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنی نبوت کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا اور وہ محفوظ رہا اسی دن سے ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے یا علی یا بلند ترین سلوات بھیجے ہم نے بھی اسی دن سے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا آج معصوم اور معجزے کے عنوان کو سمیٹتے ہوئے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی عصمتیں اور معجزے اگر سمٹ جائیں تو ایک علی بنتا ہے معجزے اور عصمتیں سمٹ جائیں معجزے اور عصمتیں اگر سمٹ جائیں تو ایک میں نے کل وضاحت کی تھی بہت تیزی سے گزروں گا اپنے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے 10 دن گزر گئے نہ معصوم پر گفتگو کر سکے نہ معجزے کا حق ادا کر سکے یہی تو ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ دن ختم ہو سلوات بھیجے نا محمد دن ختم ہو جاتے ہیں دن ختم ہو جاتے ہیں تذکرے کی تفصیل ختم نہیں ہوتی علی یہ امانتیں واپس کر کے آنا اب علی سو گئے نفس بیچ دیا مرضی لے لی صبح ہو گئی امانتیں دینے گئے سب کو امانتیں دے دی میاں یہ تمہارے پیسے تھے یہ تمہارا سونا تھا یہ تمہارا چاندی تھا نہ پیغمبر نے کوئی لسٹ دی تھی نہ فہرست دی تھی نہ کوئی نام دیا تھا
کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر کوئی فہرست دے کر گئے یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ مکے والوں کی امانتیں ہر ایک کے پاس پہنچی۔ علی کے معصوم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک شکایت پیغمبر کو نہیں ملی۔ تاریخ میں یہ چیلنج کی بات ہے، پیغمبر کو ایک شکایت نہیں ملی کہ ہماری امانت علی نے نہیں پہنچائی۔ ہر ایک مطمئن ہو گیا، ورنہ اعتراض آ جاتا۔ امانتیں واپس کی اور پوری توجہ میرے مجمع کی۔ میں بتاؤں معصوم کا اختیار کیا ہوتا ہے، معصوم کی پاور کیا ہوتی ہے، معصوم کا اقتدار کیا ہوتا ہے۔ تو آج صبح ہوئی اہل مکہ کو علی نے جمع کیا اور ان خواتین خاندان رسالت کو جمع کیا جنہیں لے کر علی کو جانا تھا مدینے کی طرف، پیغمبر کے پاس جا کر ملنا تھا، کیونکہ معصوم کا حکم تھا صبح ہم سے آ کر مل جانا۔ خواتین آل محمد کو لیا، خواتین آل محمد کو لیا، خواتین آل محمد کو لیا۔ دن کے اجالے میں مکے کے سرداروں کو خطاب کر کے کہا کہ رات کے پردے میں اگر میرا بھائی چلا گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ڈر کے گیا ہے، بلکہ حکم ہی ایسا تھا کہ شان دکھا دی جائے کہ اگر اچانک کہ ایک معصوم کو کہیں جانا پڑے تو اس کا ریپلیسمنٹ مکے کا کوئی گناہگار نہیں ہوگا، علی ہوگا۔ بات یہ وہ تھا، ریپلیسمنٹ دکھانا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو اپنی میں 9 دنوں کی محنتوں کا حصول انعام تو مولا سے لوں گا، آپ سے تو صرف دعائیں چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ للکار کر گئے، دیکھو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے مرکز سے ملحق ہونے، میں جا رہا ہوں اپنے مرکز سے ملحق ہونے۔ رات کے اندھیرے میں نہیں جا رہا، دن کے اجالے میں جا رہا ہوں، اکیلا نہیں جا رہا، خواتین کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، دن کے اجالے میں جا رہا ہوں، بغیر اطلاع کے نہیں جا رہا، للکار کر جا رہا ہوں۔ اتباعت باشی با ابو جہل ابو لہب، یہ جتنے تم ابو 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 ہو یہ سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، توجہ توجہ، میں جا رہا ہوں۔ جسے روکنا ہے وہ روک لے، جسے ٹوکنا ہے وہ ٹوک لے۔ تاریخ کے جملے دیکھیں عزیزان محترم کہ علی نکلے، 4 مقامات پر کافروں نے روکا، ہر مقام پر دیوار کھڑی کی، 100 آدمیوں نے پہلے مقام پر علی کو روکا، علی آگے بڑھ گئے، 200 آدمیوں نے دوسرے مقام پر روکا، علی پھر ٹھکرا کر آگے بڑھ گئے۔ جب سرحد مکہ کے بالکل قریب پہنچے، جہاں سے مکے کی سرحد ختم ہوتی تھی، وہاں ابو جہل اور ابو لہب نے 400 تلوار بردار سپاہیوں کے ساتھ علی کا راستہ روکا۔ اب اکیلا علی، معصوم بھی سمجھ لینا، موجودہ بھی سمجھ لینا، ابھی ہجرت ہو رہی ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، ابھی بدر نہیں ہوئی، ابھی احد نہیں ہوئی، ابھی خیبر نہیں ہوئی، ابھی خندق نہیں ہوئی، ابھی تلوار نہیں آئی، ابھی معجزہ نازل نہیں ہوا۔ 400 لوگوں نے اکیلے علی کو روکا اور روک کر کہا ہم آپ کو مدینے جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا اس لیے کہ محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اگر آپ کو جانے دیا تو پھر وہ ہمارے ہاتھ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آپ کو یرغمال بنائیں گے تاکہ آپ کی محبت میں محمد واپس آ جائیں۔ جب وہ آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ پورے مجمع کی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جب وہ واپس آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یہاں سے ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے۔ علی نے یہ دیکھ کر ایک مرتبہ جتنی خواتین محمد ساتھ تھی ان سب کو بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا میری کمر کے پیچھے آ جاؤ۔ بھائی تاریخ
تاریخی جملہ میں نے 9 دن جس جملے کے لیے محنت کی ہے وہ جملہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شکریہ کے طور پر کہ آپ نے اتنی محبت سے یہ اشرا سنا ہے، اتنے جوش ایمانی کے ساتھ پورے کلیجے کی طاقتیں دے دوں گا آپ کی سماعت میں انڈیلنے کے لیے۔ جتنی خواتین تھی سب کو اپنی پشت پر کیا، آپ سمجھ گئے پہلے داد دے بیٹھے، مجھے دوسرا جملہ نہیں کہنے دیا۔ علی تھا نا، دشمنوں کو دیکھ کر فوراً ہی خواتین کی عزت و حرمت کا خیال آیا۔ مرد تھا نا، خواتین کو اپنی پشت پر کیا، خواتین کو اپنی پشت پر کیا۔ اگر کوئی علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا اور 400 آدمی اسے گھیر لیتے، وہ خواتین کو اپنی پشت پہ نہ کرتا، خود عورتوں کے پیچھے چلا جاتا۔ یا علی جا، یہ ہے معصوم کا۔ دیکھیں بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کا۔ عزیزان محترم، چلے خواتین کو اپنی پشت پر کیا، اور اس کے بعد کہا ابو جہل، ابو سفیان تو جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ ہاں، I want this pin drop silence۔ لطف آئے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی پن آف سائلنس میں۔ آتش فشاں کی طرح اگر علی کا معجزہ نہ پھوٹے گوتراب میں، آتش فشاں کی طرح، اور سارا مجمع اس معجزے میں کہ دریا میں معجزہ نہ ہو جائے، تو پھر علی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ مکے کے جاہلو، یہ تم کتنے سپاہی لائے ہو؟ 400 ہیں، 400۔ یہ کافروں کی عادت یہ ہوتی ہے، یہ اپنی اکثریت پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں۔ علی جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں، جلوس لے کر جا رہے ہیں۔ علی توجہ ہے نا، کافر جلوس کا راستہ روک رہے ہیں، کافر جلوس حق کا راستہ روک رہے ہیں۔ یہ جلوس جا رہا ہے نا علی کی قیادت میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ کافروں کی عادت یہی ہے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ مرد تھے تو نہ گزرنے دیتے، نہ گزرنے دیتے۔ سلامت رکھے یا علی مدد کرو۔ آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، کہاں نہیں جانے دو گے؟ محمد کے پاس، مجھے، میرا معصوم مجھے طلب کرے، خاتم النبیین مجھے طلب کرے، وجہ تکوین کائنات مجھے طلب کرے، اور دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کے طلب کرنے پر مجھے روک سکے؟ کیا دنیا میں دیکھیں معصوم کا اعجاز، معصوم کا اقتدار، معصوم کا اعتماد، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اور آج آپ کو پتہ نہیں، آج آپ اکیلے ہیں، آج آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس یہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے۔ ابھی تو ذوالفقار بھی نازل نہیں ہوئی نا، ذوالفقار تو ہجرت کے بعد جنگ میں آئی تھی نا، یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے نا۔ آج تو آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں خواتین۔ عزادارو، پوری توجہ، میرے مولا نجف مجھے طاقت دے کہ جس شان سے تو نے کافروں کو جواب دیا ہے، میں اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دوں۔ تیرے ان غلاموں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں علی نے ایک مرتبہ سارے کافروں کو نگاہ جلال سے دیکھا اور ایک جملہ کہا، ابو سفیان پہلی بات تو یہ سن لے کہ تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب
ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، پہلے بات کو مکمل ہونے دے۔ پہلے تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، یہ تو جانتا ہے۔ اور دیکھ، یہ سوچ کر آج میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے، علی علی آج میرے ساتھ نہیں ہے مکے میں۔ علی بس بسم اللہ۔ خبردار، یہ سوچ کر میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ ہاتھ اٹھ گیا نا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی تلوار چلاؤں گا کہ عرب کے سرداروں کی بیواؤں کے سروں پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا کوئی مرد سلامت نہیں رہے گا۔ یہ ہے معصوم اور اس کا اقتدار۔ علی نے جب یہ جملہ کہا نا، ہیبت علی سے وہ مجمع کائی کی طرح پھٹا۔ لڑائی نہیں ہوئی، کسی تاریخ میں نہیں ملتی، بس یہ جملہ کافی تھا۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ توجہ 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 توجہ، نعرہ